بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج چوتھی جمعہ ہے، چوتھا ہفتہ ہے، یعنی درس کا ہفتہ کہتے ہیں دن کو نہیں بلکہ احساب۔ تو 4 اتوار سے آپ مسلسل ایک ہی آیت کو سن رہے ہیں، جس سے آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ کے طرف سے ایمان والوں پر نعمت عظمیٰ، آپ سے اچھی، آپ سے بڑھ کر، آپ کے سوا کوئی نعمت نہیں، سب کو پیش کر دیا، سب کو پیش کر دیا، ایک ایک نبی کو پیش کر دیا، ایک ایک رسول کو پیش کر دیا۔ پیش کرنے کے بعد ابھی نہیں اور آئیں گے اور آئیں گے، اپنی بارگاہ میں جو کچھ انبیاء تھے، رسول تھے، سب کو پیش کر دیا۔ جب یہ نعمت عظمیٰ تشریف لائی تو مولا تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بعد اور کون آ سکتا ہے؟ آپ کے بعد کون آ سکتا ہے؟ آپ کے سوا کون ہے جو آ سکتا ہے؟ دین پیش کرنے سوائے آپ کے کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو نعمت بنا کر بھیجا، احسان بنا کر بھیجا، گویا ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا۔ اب نیا دین نہیں آئے گا، نیا پیغمبر نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، نیا رسول نہیں آئے گا، نئی باتیں نہیں آئیں گی، جو بھی آنا تھا وہ آ چکا۔ اب جو بھی بیان کرنے والے آپ کو ملیں گے وہ اس میں سے بولیں گے جو رسول لائے۔ اگر رسول کی بات نہیں ہے وہ رد، رسول کے پیش کردہ دین کے خلاف ہے تو رد، کینسل۔ جی جو بھی ہے کس سے لینا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نعمت عظمیٰ بیان فرمایا اور نعمت عظمیٰ بنا کر اس عالم میں مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر۔ یہاں حضرت نے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، مگر مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور مومن وہ ہے جو کلمے کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اب میں اتنی بڑی بات تو نہیں کہہ سکوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں وہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان وہی ہے جو مومن ہے۔ جی مسلمان
وہی ہے جو مومن ہے، ہر مومن مسلمان. تو یہاں حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں پر احسان کیا، تو مسلمان ہے کون؟ جو مومن. سمجھے؟ بڑوں کے علم پر ہم نہیں بول سکتے، حقائق جاننا پڑے گا، کیا کیفیات ہیں جاننا پڑے گا. ہم کسی سے آگے بڑھ نہیں سکتے. جی مسلمانوں پر احسان کیا کر، تو اس کو میں نے کیسے آپ کے سامنے بات رکھی؟ مومن مسلم وہی ہے جو مومن، جو مومن نہیں ہو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، یہ بھی صحیح. مسلمانوں پر احسان فرمایا، یہ بھی درست. جی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ مبعوث فرمایا. سمجھے؟ کیا فرمایا؟ مبعوث فرمایا، ارسال کیا، بھیجا. سمجھے؟ مبعوث فرمایا، اٹھایا. فرق میں نے بتایا تھا گزشتہ مرتبہ کہ رسول وہ ہے جو بھیجا جاتا ہے، اور بعثت اس کی ہوتی ہے جو باکمال ہوتا ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کسی سے سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، سب کچھ سکھا کر کے بھیجا، سب کچھ سکھا. اب جبریل امین آئے، قرآن لائے، جی اللہ کی آیتیں لائے، اللہ کا کلام لائے، بے شک لائے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. لائے، جب سب کچھ سیکھ کر آئے تو پھر یہ سب کہے کو لائے؟ سب کچھ سیکھ کر آئے تو یہ سب کہے کو لائے؟ یہ قانون لائے، یہ ہمارے لیے لائے. اے محبوب، بندوں کے لیے میں دینا چاہتا ہوں قانون، وہ آپ کو سکھانے کے لیے نہیں، آپ کے حوالے سے ان کو قانون دینا چاہتا ہوں. آپ کی معرفت انہیں قرآن دینا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے میں ان کو احکامات دینا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے ان کو میرے فرامین کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب کچھ جانتے ہیں اے محبوب، آپ سب کچھ جانتے ہیں. دوسروں کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ انجانے میں کچھ کا کچھ کر دیں گے، اس واسطے آپ کے حوالے سے دیا کیونکہ آپ کو سب معلوم ہے، اس لیے آپ جو کا تو پہنچا دیں گے. اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں ہو سکے گی. یہ تصور بھی معاذ اللہ نہیں کیا جا سکتا. جی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بیان کیے گئے. یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم. یہ اس آیت میں 3 کام بتائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت سے کام ہیں حضور کے، اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر کیا. کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں بیان کرنا، اور لوگوں کو پاک کرنا، اور کتاب اور حکمت کا علم دینا. جی یہ 3 چیزوں کو جو بیان کیا گیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلی بات ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا. آیتوں سے مراد میں نے بتایا تھا اشارہ، جی نشانی، اللہ کی نشانی. جی اللہ کی نشانیاں. اب اللہ کی نشانی میں سے سب سے بڑی، سب سے عظیم نشانی حضور کی ذات ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس، تمہاری طرف اللہ کے طرف سے برہان آیا. کیا آیا؟ برہان کے معنی دلیل، پروف. تو کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل بھیجی گئی؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں نے خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا، اس اعلان کو ماننے والے مانتے چلے گئے. اب وہ خدا کون ہے، وہ خدا کیا ہے، اس کے جلوے کیا ہیں، اس کا آئینہ کیا ہے،
خدا کو دیکھے بغیر خدا کو مان لیا تو کبھی کبھی پھسل گیا. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولنے والے پیدا ہو گئے. حضرت بی بی مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی بولنے والے پیدا ہو گئے. معاذ اللہ. اللہ بھی ہے، مریم بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں، تثلیث کے قائل بھی ہو گئے. ایسا بھٹکنے لگے، گمراہ ہونے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد سرکار کو مبعوث فرماتا ہے. سرکار تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا سے جدا ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا سے جدا ہوں، برہان ہوں، میں رب کی دلیل ہوں. کہ اب مجھے دیکھو تو پیغمبروں کے جتنے اعلانات تھے ان اعلانات کی مضبوطی تمہارے اندر آ جائے گی. جس اللہ پر ہمارے بڑوں نے ایمان لایا، جس خدا پر ہمارے بڑوں نے ایمان لایا، اس خدا کی نشانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یتلو علیہم آیاتی، ان پر ان کی آیتیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرو. تلاوت آیت کے معنی کیا بتایا میں؟ اس کو ذہن میں رکھنا، سمجھے. یتلو علیہم آیاتی، لباس بشری میں آنا اللہ کی آیت ہے. حضور بشر کے بھیس میں آ رہے ہیں تو معجزہ ہے. حضور کھا رہے ہیں، معجزہ. جیسے میں آپ کو آسان سے سمجھا دوں، آدمی کدھر رہتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ زمین. آدمی زمین پر رہتا ہے. جی اس کا ٹھہراؤ، اس کا قیام، اس کا سکون، اس کی سکونت کیا ہے؟ زمین. زمین سے ہٹا تو یہ پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیا تو کیا بولیں گے؟ بڑے کمال والا آدمی. کیا ہے؟ بہت بڑے کمال. یعنی اپنی منزل سے ہٹ کر، یہ بات الگ ہے کہ پھر ادھر ہی آتا ہے، مگر اپنی منزل سے ہٹ کر آدمی کے اور انسان کے مقام سے بلند ہو کر ہوا میں اڑتا ہے تو اس کا وہ کمال ہے. سواب زمین پر رہتے ہیں تو کیا سب کا کمال ہے؟ تو ہوا میں اڑنے والے کا کمال ہے. تو معلوم ہوا اپنی جگہ کو، اپنی پوزیشن کو بدل کر چلنے کا نام آپ کے پاس کمال ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور ہیں، خدا کا نور ہیں. آپ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. آپ اگر نور ہی ہو کر آتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. وہ نور بشر کے لباس میں آیا تو کمال کی بات. اس کو اعجاز کہا گیا، معجزہ کہا. جی سرکار اگر ہمارے حضور کا معجزہ تھا کہ آپ 2 مہینے کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، یہ مبتدی کلاس ہے. سمجھے؟ پہلے درجے کے پڑھنے والوں کی باتیں صحیح ہیں، اپنی جگہ بات صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بالکل برحق ہے. مگر کھانا نہ کھانا سمجھے آپ کا معجزہ نہیں ہے. نہ کھانا نہ پینا آپ کا معجزہ. آپ جو کھاتے تھے وہ معجزہ، آپ جو پیتے تھے وہ معجزہ ہے. جی 3 صحابہ کی شکایت حضور کے دربار میں آ گئی. ایک صحابی کے بارے میں گھر والوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے شوہر ہیں، ہمارے شوہر جو ہے میری طرف التفات ہی نہیں رکھتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے، رات بھر جاگے رہتے ہیں، دن بھر عبادت میں رہتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. اچھا ایسی بات ہے. پھر اتنے میں دوسرے بھی صحابیہ آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر روزہ برابر روزے پر روزہ رکھتے ہیں. اچھا ایسی بات ہے. تو پہلے کے بارے میں بات آئی کہ رات بھر دن بھر عبادت میں رہتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں بات آئی کہ
روزے پہ روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں. اور ایک صحابی جو ہے ان کے بارے میں بات آئی کہ یہ بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. یہ بات حضور نے ان تینوں کو بلایا. حضور نے تینوں کو بلایا اور پوچھا کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ایسا کرتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. آپ رات رات بھر جاگتے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب ہو کے رات رات بھر جاگتے ہیں, ہم کیوں نہ جاگے؟ آپ روزے پر روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میرے جیسا کون ہے؟ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, تو تم کہاں سے کر سکتے ہو؟ میں نہیں کھاتا, اگر نہیں کھاتا ہوں نہیں پیتا ہوں تو میرا خدا مجھے کھلاتا ہے, میرا خدا مجھے پلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا سرکار کا کھانا معجزہ, سرکار کا سونا معجزہ, سرکار کا دنیا میں رہنا معجزہ, دنیا والے کا اوپر اڑنا کرامت, دنیا میں آنا نبی کا معجزہ. تو یتلو علیہم آیاتی, دوسرا مطلب کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ کہ اللہ کی آیتیں پیش کرتے ہیں کا مطلب خدا کے قدرت کے اور اس کی قوت کے آثار دکھاتے ہیں. جی اچھا, یہاں ایک بات یاد رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. معجزہ دیا. آپ کا معجزہ کیا تھا؟ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو چمک جاتا. جی, لاٹھی نیچے ڈالتے تو اژدہا, دریا نیل پر مارے تو 12 راستے نکل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ بیماروں پر کچھ اچھا کر ہاتھ پھیرتے تو اچھے ہو جاتے, مردے زندہ ہو جاتے. جی, اور پھر حضرت یوسف حسن و جمال کا پیکر, ایک ایک نبی کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات قبضے میں دے دی, ان کے قبضے میں جنات آئے اور بیت المقدس وغیرہ. ایک ایک پیغمبر کو ایک ایک علامت, ایک ایک پیغمبر کو ایک ایک نشان. اگر حضور چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ کو چمکا کے دکھا رہے ہیں. مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ہر نبی کا مرتبہ برابر ہے, یہ بات یاد رکھنا. ہاں, کبھی حضور کی محبت میں آ کر کچھ لوگ اور پیغمبروں کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل, رسولوں میں سے کسی کے درمیان اونچ نیچ نہیں بتانا چاہیے. فلاں وہ مرتبے کے, فلاں یہ مرتبے کے, اونچ نیچ نہیں بتانا. سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول, جن کو اللہ نے شان دیا, کسی کسی کو یہ مرتبہ, کسی کو یہ مرتبہ, کسی کو یہ مرتبہ, جیسا کہ قرآن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. جی, تو مراتب الگ, ان مراتب میں فرق کر کے کسی کے درجے کو ہم تول نہیں سکتے, کسی کے درجے کو ہم تول نہیں سکتے. ہمارے پیغمبر ایسے, ان کے پیغمبر ایسے, ان کے پیغمبر, یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا. مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہر پیغمبر برحق ہے, ہر پیغمبر برحق ہے, مگر ہم ایک پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں. سب کو برحق مانتے ہیں اور ایک پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانی بن کر آئے, اس کی آیتیں پڑھتے ہیں کا مطلب اللہ کی نشانی, یعنی خدا کی قوت و قدرت کا مظہر ہے. یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور قوت یعنی اس کے صفات کا آئینہ جو ہیں وہ تمام پیغمبر ہیں. ہر ایک پیغمبر
اپنے اپنے درجے کے مطابق. جی جیسے ایک استاد ہے اور اس کے کئی شاگرد ہیں. ایک استاد ہے، اس کے کئی شاگرد ہیں. کسی نے فن قرأت کو اپنا لیا، کسی نے انداز تقریر کو اپنا لیا، کسی نے حسن اخلاق کو اپنا لیا، کسی نے مینج کرنے کو اپنا لیا. ان کے اندر حضرت کی یہ خوبی ہے، ان کے اندر حضرت کی یہ خوبی ہے، ان کے اندر حضرت کی یہ خوبی ہے. تو جو ایک ایک خوبی رکھ لیا وہ اسی خوبی کا مالک رہا. تمام خوبیاں ایک میں جمع نہیں، مگر ایک نے کہا کہ یہ ایسا چہرہ ہے، دیکھتے ہی حضرت یاد آیا. پورا نقشہ لے کے آیا، پورا چہرہ لے کے آیا. سمجھو. تو اب یہ چہرہ لے کے آیا تو کیا مطلب؟ صفت ہے وہ، کیا ہے وہ؟ ذات ہے. سمجھے؟ ذات ہے وہ. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے صفات کا آئینہ بن کر آئے، اور ہمارے آقا اللہ کے صفات کا بھی آئینہ اور اللہ کی ذات کا بھی آئینہ. بس اتنا ہی فرق ہے بابا، کہ نقاب الٹتے ہیں تو بشر ہیں، نقاب ڈالتے ہیں تو بشر ہیں، نقاب الٹاتے ہیں تو کیا ہے، خدا جانے کے کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. پاک کرنے کے بعد علم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پاک کرنے کے بعد علم دیتے ہیں. تو ہر کوئی آ کر علم حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا. علم اسی کو ملتا ہے جو پاک و صاف ہے. جی دودھ صاف ہے، پاک ہے، برتن گندا ہے، تو برتن کی گندگی کس سے ظاہر ہوئی؟ دودھ سے ظاہر ہو گئی، گائے سے، دودھ سے. جی دودھ سے ظاہر ہو گئی. تو پہلے کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے پہلے کیا ہونا؟ پاک. پاکی کے بغیر علم نہیں آتا کتاب کا. تو میں دودھ کی مثال دے رہا تھا. برتن میں کچرا ہے، برتن میں گندگی ہے، دودھ آپ اس میں ڈال دیے تو دودھ بھی گندا ہوا، مگر دودھ نے کیا کیا؟ گندگی کو ظاہر، گندگی کو ظاہر کیا. سمجھے؟ تب جتنے بدعقیدہ علم والے ہیں، علم پاک ہے، علم صاف ہے، مگر نفاق کی گندگی ہے، گستاخی کی گندگی ہے، عداوت کی گندگی ہے، بے ادبی کی گندگی ان کے اندر ہے. تو اب علم ان کے اوپر پڑھنے کے بعد علم چھپ گیا، گندگی ظاہر. اور اس سے بڑا اٹیک کچھ ہو نہیں سکتا. کوئی کچھ ایسا بول رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر کا نفاق، اس کے اندر کا کفر، اس کے اندر کی بے ادبی، اس کے اندر کی گستاخی اچھا لگ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اے محبوب آپ سے مل کر پہلے لوگ پاک ہو جائیں، ان کے دل پاک ہو جائیں. تو کسی بھی عالم کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا عالم کیوں نہ ہو، پہلے اسے پاکی یعنی دل کی پاکی سکھانا چاہیے. وَيُزَكِّي، نفس کو پاک کرنا ہے. کس کو پاک کرنا ہے؟ نفس کو. اسے مزکا کرنا، رگڑنا. شاگرد ہے، عالم ہے، کھڑے ہو مرغا بیٹ. عالم بھی ہو گیا ہے، درجے بھی اونچے ہو گئے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں لوگ عوام میں بیٹھ اٹھا کر کے کھڑے ہو، کیا بول مرغا بیٹ؟ بولا استاد یا پیر. مرغا بھی بیٹھا نہیں، کیا بھی نہیں، اڑ گیا. کیا ہے؟ میری انسلٹ کر ڈالے. بولنا تھا تو گھر میں بلا کے بولنا تھا، بولنا تھا تو مجھے الگ بولنا تھا، مجھ میں میری انسلٹ کر دی. سمجھے؟
کیا ہوا؟ بے ادبی اندر جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، بہانہ تھا انسلٹ۔ آپ ٹھوکر میں رکھے مجھے، آپ رکھے، آپ کو چھوڑ کے میں نہیں نکلوں، میں برا ہوں کہ بھلا ہوں آپ جانیں، آپ مجھے اپنی ٹھوکر دیں۔ یہ ہے طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کرنے کے لیے؟ پاک۔ تو یاد رکھیے یہاں ایک اور بات، عالم وہی ہے جس کا نفس پاک ہوا۔ عالم وہی ہے جس کا نفس پاک ہوا ہو، اس کے بغیر کوئی عالم نہیں۔ نفس پاک ہونا، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہ خانقاہ ہے۔ اس لیے عالم بننے کے بعد، عالم بننے سے پہلے اگر مرید ہو گیا ہے تو بہت بڑے کرم کی بات ہے، اگر نہیں ہو سکا پہلے مدرسے میں چلا گیا ہے تو عالم بننے سے پہلے اسے شیخ کے قدموں میں ڈالنا پڑے گا۔ جی یہاں ہم لوگوں کی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ ہم لوگوں کی زیادتیاں ہیں کہ مدرسے میں اعلیٰ حضرت پر بہت محبت کرتے ہیں، بہت چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے فتوے کی روشنی میں پیروں کو دیکھتا، انہوں نے خلاف نہیں اس کے، ان کے پاس تصویر ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، وہ کیسے پیر ہیں، وہ کیا ہٹا دیا، چھاٹ دیا، تو اس لائق نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پاک۔ جس کا نفس پاک ہو گیا اس کی ہر چیز پاک ہو گئی، ہر عمل پاک ہو گیا، اس کا دل پاک ہو گیا، اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، علم بعد میں ہے، طہارت پہلے ہے، طہارت پہلے ہے۔ ایک زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ 4 کرسی اٹھا لو، سمجھو 4 کرسی فرض ہے، کہتا ہوں تجھ کو یاد رکھ، سکنا مسلمان فرض ہے، جا کر اپنے استاد گھر۔ اب استاد گھر کو جا کر کیا کرتا ہے؟ طہارتیں سکھاتے ہیں، پاکی کراتے ہیں، پاکی کے بعد منزل بمنزل، منزل بمنزل پہنچتا ہے تو علم کھلتا جاتا ہے۔ بولنے کا کہ پاکی سے سمجھے، الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان، پاکی ایمان کے شرائط میں سے ہے۔ وہ کون سی پاکی؟ دھو لینے کی، صرف دھو لینے کی پاکی نہیں ہے، رگڑنے کی پاکی نہیں ہے صرف، سمجھے؟ وہ 3 بار وہ کیا کرنا ہو تو غسل میں 3 فرض ہیں نا، وہ آدھا ہو گئے تو دھو لیے، مگر یہاں کون سی پاکی ہے جو ایمان کے لیے شرط ہے؟ قلب کی پاکی، نفس کی طہارت۔ یہ دھوکہ دینے والا نفس بہت بڑا دھوکہ، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سمجھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کا علم دیتے ہیں، ہو گیا بس تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے؟ بزرگوں سے ملنا، بیعت کرنا، مرید ہونا کیونکہ ضروری ہے کیا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکیمی بولے تو دوا کے قصے نہیں ہے، حکمت کی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حکمت کی باتیں مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ حکمت کی باتیں مومن کی گم شدہ دولت ہے، اس دولت کو جہاں تم پاؤ حاصل کرو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں آخر مرحلے میں آیا ہوں، 4 ہفتے سے بول رہا ہوں، آپ اکتا جائیں گے، مجھے بولنے میں تو کچھ نہیں، باتیں آتی رہتی ہیں، بولتا رہتا ہوں، مگر آیت کو ختم کریں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے
یعنی حضور کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے. کیا میں تھے؟ وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی، مبین کھلی ہوئی گمراہی میں تھے حضور کے آنے سے پہلے. گمراہی کا ایک نام ہے ظلمت اور اندھیرا. جی، گمراہی کا ایک نام ظلمت اندھیرا. جی، ہدایت روشنی، ہدایت نور. آپ آ گئے تو نور آ گیا، آپ آ گئے تو ہدایت آ گئی، آپ آ گئے تو ہدایت آ گئی، آپ آ گئے تو نور آ گیا، آپ آ گئے تو روشنی آ گئی. آپ آنے سے پہلے گمراہی ہی گمراہی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو حضور آنے سے پہلے اندھیرا، حضور کے رہنے تک سمجھے نور ہی نور، اجالا ہی. حضور کے آنے سے پہلے کیا ہے؟ اندھیرا. اب حضور آنے سے پہلے اندھیرا کہاں؟ دنیا میں. دنیا میں اندھیرا. اور یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یہ بھی اندھیرے میں تھے. دنیا کا اندھیرا کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا مال دبا لیتے تھے، بتوں کے سامنے جا کے گر جاتے تھے. یہ سب کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کہ روشنی ان کے پاس نہیں تھی، گمراہی تھی، ظلمت تھی ان کے پاس. جب حضور آ گئے تو اجالا آ گیا، کعبے کے بت گر گئے. جی، قیصر اور کسریٰ کے تخت کے کنگورے گر گئے. جی، طاعون کی بیماری دور ہو گئی. جب حضور زمین میں آئے، زمین پر آئے تو بلائیں دور ہو گئی. اور اللہ کا جو عذاب زمین والوں پر آتا تھا، حضور کے آنے کے بعد وہ عذاب بند ہو گیا. جیسے بندروں کے سے چہرے ہو جاتے تھے، آگ کی بارش برس جاتی تھی. جی، برے جانوروں کے چہرے ہو جاتے تھے. جب حضور اس چہرے کو لے کر آئے تو مولا نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اس میں آئے ہیں اور یہ سب آپ ہی کے چہرے میں ہیں. اے محبوب آپ کے رہتے ہوئے آپ کے اس چہرے کو لینے والے کا پر ہم عذاب نہیں کریں گے. یہ جو چہرے بدلنے کا عذاب ہے اسے ہم نے موقوف کر دیا، ملتوی کر دیا. سمجھے؟ اب یہ عذاب جیسا بھی ہونا ہے وہ دیں گے ہم. وہاں مرنے کے بعد وہ برحق ہے، جیسا بھی عذاب دینا ہے دیں گے. مگر دنیا میں چونکہ آپ لباس بشری میں آئے ہیں، آپ کے صدقے میں ہم نے ان پر سے کیا اٹھا دیا؟ عذاب اٹھا دیا. ورنہ وہ کون سا عمل ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے؟ ڈنڈی نہیں مار رہے، ناپتول میں کمی نہیں ہو رہی ہے، نہیں کر رہے. قرآن کے آیتوں میں کمی کر رہے ہیں تو ناپتول میں اور کیا کمی کریں؟ کمی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ بدفعلیاں نہیں ہو رہی، ہم جنسیات نہیں ہو رہی، پھر کیوں نہیں عذاب آ رہا ہے؟ ان کے لیے سزائیں ہیں، ان کے لیے حدیں ہیں، ان کے لیے احکامات ہیں، مگر چہرے بدلنے کا نہیں، آگ برسنے کا نہیں، پتھروں کی بارش ہونے کا نہیں. اس لیے کہ محبوب حضور نے دعا کر لی، مولا ان پر تو دنیا میں عذاب نہ بھیج. تو اللہ نے وعدہ کر دیا، اے محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم. جی، تو اب یہ زمین کا، زمین کی ظلمت، زمین کی گمراہی، زمین پر رہنے والوں کی گمراہیت، اور حضور کے آنے کے بعد وہ گمراہی کیا ہوئی؟ چھٹ گئی. یہ تو ظاہر کی ہوئی. اب پھر باطن گمراہ، عقیدہ گمراہ، عقیدے سے گمراہ ہو گیا، عمل سے گمراہ ہو گیا، معبودان باطل کی طرف جا رہا ہے، دل دنیا کی محبت میں لگایا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے. تب حضور زمین پر آئے، حضور زمین پر آئے تو زمین کا اندھیرا دور ہو گیا. حضور مومن کے دل میں آئے تو دل کا اندھیرا دور ہو گیا.
حضور زمین پر آئے تو زمین کا اندھیرا، زمین کی ظلمتیں کیا ہو گئی؟ کافور ہو گئی، دور ہو گیا. اور جب حضور مومن کے دل میں آ گئے تو دل کا اندھیرا پھر فرمایا وہ امکانوں من قبل لفی ضلال مبین. ان کے آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو پھر اس کو دوسرے لفظوں میں سنیے گا، حضور زمین پر رہیں تو نور اجالا، حضور زمین پر نہ رہیں. حضور کے آنے سے پہلے آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، تارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، بندے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، تمام مخلوق ہے. مگر حضور زمین پر آنے سے پہلے یہ سب ہوتے ہوئے کیا تھی؟ تو حضور کے نہ رہنے سے زمین پر اندھیرا. حضور اگر ہمارے دل میں نہ ہو تو ہمارے دل میں اندھیرا، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ اندھیرا. جی تو جو لوگ حضور کو اپنے میں نہیں پاتے ہیں وہ کئے میں مبتلا ہیں؟ اندھیرے میں. ان کے دل اندھیرے میں. ان اندھیروں سے کو چھانٹنے والی نگاہ شیخ محترم کی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہاں سے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل، حضور تمام نعمتوں کی اصل، سمجھے؟ اصل، بقیہ چیزیں فرع. آم کا بیج اصل. جی موڑ کس کا موڑ؟ آمی کا. پودا آمی کا. پتے جی، پیڑ، درخت کے پھول کیا ہے؟ آم کے. جی کیری، یہ سب میں آم 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 کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بیج جو بویا گیا ہے اس کا فیضان ہے. ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ مجھ میں دیکھو، میرے سمجھے بیج کا فیضان مجھ میں، آم کا فیضان مجھ میں ہے. آم کے پتے کو کوئی جام کا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس پتے میں آم کا فیضان ہے. اور آم کہاں ہے؟ وہاں زمین میں ہے. تو وہ جڑ ہے، وہ اصل ہے. وہ کیا ہے؟ اصل ہے. تو نبوت بھی اصل میں ہے. ہر نبی حضور کی شاخ ہے اور حضور ہی کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں. پھر جب آپ کا آم پک گیا، آم کو آپ نے توڑ لیا، لا کے گھر میں تراش دیا، اس کا مغز آپ نے کھا لیا، اس کی نعمت آپ نے کھا لی، ہاتھ میں پھر کیا آیا؟ جی کیا آیا؟ بیج آ گیا، اصل آ گیا. جی تو معلوم ہوا اصل کائنات محمد الرسول اللہ، تمام نعمتوں کی اصل محمد الرسول اللہ. اب یہ اسلام کیوں نہیں بجھتا ہے؟ اسلام کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے. کیوں نہیں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اصل سلامت ہے. کیا سلامت ہے؟ پتے توڑ کے پھینکو، پھول جھڑ کے جائیں، آم کھا کے ختم کرو، سمجھے؟ ڈالیاں توڑ دو، پھر بھی جب اصل ہے تو پھر شاخیں آئیں گی، پھر پتے آئیں گے، پھر پھول آئے گا، پھر کیری آئے گی، پھر آم. مسلمانوں کو توڑتے ہو مگر اسلام کو نہیں مٹا سکتے. مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو، دے سکتے ہو، ہمارے کرتوت کی بنیاد ہم کو تکلیف دیتے ہو، امتحان لیتے ہو، وہ بھی اس کے لیے بھی تیار، مگر اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا. اس لیے کہ اسلام کی اصل محمد رسول اللہ ہے، ایمان کی اصل محمد رسول اللہ. حضور کے بغیر کائنات اندھیری، حضور کے بغیر ہمارے دل اندھیرے. حضور مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، حضور ایسا ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گئے، پھر بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دھکا مار کے آ کے پہلی سن میں کھڑتا ہے.
پہلی صف ہونا، آخری صف میں کھڑا تو 4 ہراں کم ہو جاتی، 4 ہور کم ہو جاتے، پھر بیان کرتا مسجد میں کھڑے بدتمیز کہیں کا، وہ انارا ایسے رہتی ہیں، کیا بیان کرتا، شان کس کی بولنا ہے؟ بے شک جنت دیتا اللہ تعالیٰ، کیا کیا ہے جنت کی نعمتیں بولے تو ہو گیا ہو، بات سمجھ پاتے ہیں؟ سرکار کائنات کے لیے کیا ہیں؟ اصل نعمت ہے. میں نے مثال آپ کے سامنے پیڑ کی، فیضان ہے، فیضان ملتا ہے، حضور ہے. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ حضور ہیں کیا؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ درخت سے جا کے پوچھو آم کے، جی بیج زمین میں ہی ہے، دکھ نہیں رہا ہے، مگر پتا کہتا ہے اس کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ، ڈالیا کہتی ہے اس کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ، پھول کہتے ہیں اسے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ، پھل کہتا ہے اسے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ. وہ نہ ہوتا تو میں کچھ نہ ہوتا، میں ہوں تو اسی سے ہوں. پھر اور کیا پوچھتا ہے حضور ہے کہ نہیں؟ بدتمیز. سمجھ میں جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، ہائے ہائے ابھی بہت باتیں بولنے کی ہیں. ایک اور ہفتہ اسے آگے بڑھایا تو بھی چلتا ہے، 10 ہفتے بڑھایا تو بھی چلتا ہے. آیت بڑی پسندیدہ آیت ہے، میرے پیر سے سنی ہوئی بات ہے، بہت پسندیدہ. آپ پکتا جائیں گے کہ اس آیت زمانے سے بولنے کے بیٹھے ہیں، دوسری آیت کی طرف جان پھرا وہ آیت پڑھتے ہیں. وہی آیت تو پڑھ رہا ہوں 4 ہفتے سے، مگر باتیں کیسی ہے؟ یہ سب آپ سے سبحان اللہ وصول کرنے کے لیے نہیں پوچھتا ہوں، یہ جو ہے میرے پیر کی دین پر خوش ہو کے پوچھتا ہوں. ایسا نہیں کیا یاد رکھیے، کسی مومن سے نہ خدا جدا نہ نبی جدا، کسی بھی مومن سے نہ خدا جدا، دونوں ساتھ ساتھ، اللہ بھی ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے نفسوں میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو اس نے کہا فی انفسکم، وہ فی انفسکم، اللہ نے فرمایا فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں. نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ من انفسکم، ادھر من انفسکم فرمایا، تمہارے نفسوں میں ہے مولا، تم دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے ہم دکھانے والے کو تمہارے نفسوں میں سے ہی بھیج دیا. جی اس آیت میں کیا فرمایا؟ وہ فی انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، ان کے نفسوں میں بھیجا. یاد رکھنا خدا نے اپنی قربت بھی بتائی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب. خدا کی شان ہے، اس کی ذات ہے. اب نبی کے بارے میں قرآن بتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، جانوں سے بھی زیادہ قریب. اب دیا بنانے یہاں یہ ترجمہ کر دیا ہے کہ نبی مومنوں کو جانوں سے زیادہ پیارے ہیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ترجمے میں ہی بات ہماری نکل جاتی ہے کہ سب سے زیادہ پیاری کیا ہے آدمی کو، سمجھے؟ سب سے زیادہ کیا پیاری ہے آدمی کو؟ جان. مال، مال جانے تو مال ہے، اولاد، بیوی، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ سب کے شارک سے قریب، مصطفیٰ ہر ایک کی جان کے قریب نہیں ہیں. بالمؤمنین، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو کیا مطلب ہوا
جو نبی کو اپنے میں پاتا ہے وہی مومن ہے، اور جو نبی کو اپنے میں نہیں پاتا وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن اگر ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو اپنے میں پائے۔ اس میں پائے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہاں، یاد رکھنا یہ پانے کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ بولنے کے لیے ہیں، مگر یہ آسان بات تو نہیں ہے۔ پانا ہے تو کیسا پانا ہے، پانا ہے تو کیسا پانا ہے؟ یاد رکھنا پہلے فنا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ پہلے فنا ہونا ہے۔ جب فنا ہوا تو اس کے بعد اس کی جلوہ گری نظر آئی۔ جی، انانیت سے کام نہیں بنتا ہے۔ کس میں کام بنتا ہے؟ فنا میں۔ ہر بقا کے لیے فنا ضروری ہے، ہر بقا کے لیے فنا ضروری ہے۔ قطرہ الگ ہے تو قطرہ ہی ہے، کوڑپان الگ ہے تو کوڑپان کا پانی ہی ہے، ٹینک الگ ہے تو ٹینک ہی کا پانی ہے۔ جی، اگر ٹینک الگ ہے تو ٹینک الگ، دریا الگ، یہ دوئی ہے، دوئی ہے۔ اب ٹینک کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا تو ٹینک کیا ہوئی؟ فنا ہو گئی، دریا بن گئی۔ کسی نے لوٹا لا کے دریا میں اونڈل دیا تو کیا ہوا؟ الگ تھا تو کیا تھا؟ لوٹا تھا، دریا پر لوٹ گیا تو کیا ہوا؟ دریا بن گیا۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہو گئی، لا کے اونڈلنا، لا کے اونڈلنا۔ ایک انگلی میں قطرہ ڈراپ ہے، ایک ڈراپ ہے، تو جب تک یہ ڈراپ انگلی میں ہے، یہ ڈراپ ہے، یہ قطرہ ہے، جب اس قطرے کو آپ نے دریا میں ڈال دیا تو یہ قطرہ فنا ہو گیا، دریا بن گیا۔ تو کیسے فنا ہونا ہے؟ اگر قطرہ ہی بن کے رہو گے تو مسل دیے جاؤ گے، لوٹا ہی بن کے رہو گے تو لوگ پیشاب کو میں دھو کے ختم کر دیں گے۔ جی، دھونے کی چیز دھو کر کے، سمجھے؟ ٹانک ہی اگر ہے تو کپڑے دھو کے ختم کر دیں گے، سمجھے؟ دریا سے پانی لے رہے ہیں، دریا سے پانی لے رہے ہیں، پھر بھی دریا کا دریا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے کیا چاہیے؟ فنا، سمجھے؟ فنا جب ہو جاتا ہے تو خطرہ بھی کیا بن گیا؟ دریا بن گیا، سمجھے؟ اگر دریا سے جدا رہ کر ہے تو قطرہ ہے، قطرہ زمین میں گرا، پیر رکھ دیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کل من علیہا فان، وہی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے کا مطلب کیا؟ سمجھے؟ ہر چیز فنا ہونے والی کا مطلب کیا؟ جو خدا سے اور نبی سے جدا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جو ان سے مل جاتا ہے تو نبی بھی زندہ، خدا بھی زندہ، ان سے ملنے والے اولیاء بھی زندہ۔ وآخر دعوانا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔